بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، ہم نے 2 اشعار مکمل کر لیے تھے، غزل نمبر 1 کے۔ اب آج ہم تیسرے شعر سے اس کا آغاز کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو دونوں شعر سمجھ آ گئے ہوں گے۔ پھر بھی کوئی مشکل ہو تو آپ بیٹا میسیج کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں مجھ سے۔ شعر نمبر 3، چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ اب اس میں بھی بیٹا آپ دیکھیں کہ چشم دل کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب دل کی آنکھ، چشم ہوتا ہے آنکھ، عالم دنیا، یہاں اوقات حقیقت، خواب یعنی جو ہم دیکھتے ہیں سوتے ہوئے، بہت مختصر سا ہوتا ہے۔ اب اسے بھی انہوں نے مختلف خوبصورت طریقے سے تشبیہ بھی دی ہے اور اچھی طرح اسے ہمیں مثال بھی دی ہے دنیا کی حقیقت بتانے کے لیے۔ یہ ہمارا شعر پہلے شعر سے ملتا ہی ہے، جس طرح ہمارا اس میں بھی تھوڑا سا دنیا کے بارے میں تھا۔ اب اسے بھی ہم حوالہ شعر، صنف ادب غزل، شاعر کا نام میر تقی میر۔ اب اس کا مفہوم یعنی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، ہم اس کی ٹرانسلیٹ اسی طرح کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہوئے، تبھی ہم تشریح پر فوکس کر سکتے ہیں۔ اے غافل انسان اپنی باطنی آنکھ اس جہاں پر بھی کھول، کیونکہ یہاں کی حقیقت تو ایک خواب کی طرح ہے۔ یعنی کیا اس میں بتایا گیا ہے کہ غافل کس کو کہتے ہیں؟ جو بالکل غفلت برتتا ہے، لاپرواہ ہوتا ہے۔ تو اس میں یہی کہہ رہے ہیں کہ اے انسان سے مخاطب ہو کر شاعر کہہ رہے ہیں کہ باطنی ہوتے ہیں بیٹا اندر کی آنکھ، یعنی اندر سے ہم اپنے ضمیر سے، اپنے دل سے دیکھتے ہیں۔ اگر ہم اس سے دیکھیں تو اگلے جہاں پر، تو ہمیں کیا لگے گا کہ یہاں کی جو دنیا ہے، ہماری اوقات جو ہے یہاں کی دنیا کی صرف ایک خواب کی سی ہے۔ یعنی خواب کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی ہم سوتے ہیں دیکھتے ہیں، لیکن ہماری آنکھ کھلتی ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی ناپائیدار ہوتا ہے۔ تو اصل میں شاعر کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے بہت فانی ہے۔ اسے اگر ہم ظاہری آنکھ سے نہیں، ایک ہوتی ہے ظاہری آنکھ، جو کچھ ہم اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں وہ ہم ظاہر سے ہوتا ہے اور اسی کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن اصل چیز جو ہماری ہوتی ہے دل، باطنی اندر سے۔ جب ہم کوئی بھی کام اندر سے کرتے ہیں، اپنے دل سے کرتے ہیں، تو اصل وہی ہوتا ہے۔ تو وہ بھی ایک غافل انسان سے، غفلت برتنے والے سے، بھولنے والے انسان سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے دل کی آنکھ کھولو۔ اور کس لیے؟ کہ اگلے جہاں کے لیے، کہ اس دنیا، یہاں کی جو حقیقت ہے وہ تو ایک خواب کی طرح ہے، اصل میں کیا ہے دنیا؟ وہ آخرت والی ہے۔ اب اس میں ہم نے بیٹا تمہید، یعنی اس کا مین چیز ہم نے یہی بتانی ہے تشریح کرتے وقت کہ یہ دنیا فانی ہے اور یہ ختم ہونے والی ہے۔ اگر ہم اس کو ظاہری آنکھ سے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے، جو آسائشیں ہیں، جو آرام سکون ہے، جو دولت ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے، وہی سب حقیقت ہے۔ لیکن جب ہم اس کو باطنی آنکھ سے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حقیقی زندگی بعد از موت، کہ ہماری مرنے کے بعد شروع ہوگی اور وہی ہماری اصل زندگی ہوگی۔ جو دنیاوی زندگی ہے، دنیا کی زندگی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اور بلکہ اس کا مقصد ہمارا اصل میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا اس پر عمل کریں، اللہ کی خوشنودی حاصل کریں، اللہ کے قریب ہوں، اور پھر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم بالکل اس کو بھول جاتے ہیں، اپنی دنیا کے مقصد کو ہی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنی زندگی کے مقصد حیات سے دور ہو جاتے ہیں، اصل زندگی کے مقصد سے ہم دور ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمیں صرف جو کچھ اس ظاہری دنیا میں نظر آتا ہے اسی پر ہم عمل کرتے ہیں۔ ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنی اصل زندگی کی طرف جائیں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق خوبصورت انداز سے زندگی بسر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف عبادت کے لیے نہیں بنایا، وہ تو فرشتے بھی کافی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہاں کی دنیا کے لوگوں کا خیال رکھنا، حقوق العباد کا خیال رکھنا، یہاں پہ اچھے اور برے کی تمیز کرنے کے لیے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور اسی سے ہمیں آخرت کی زندگی میں بھی اور دنیا کی زندگی میں بھی کامیابی ہوگی، وقتی کامیابی نہیں۔ اگر ہم ہمیشہ کی کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں۔ تو اس میں میر تقی میر بہت خوبصورت انداز میں کہہ رہے ہیں، تشبیہ دیتے ہوئے ہمیں، چشم دل کھول اس میں
عالم پر یہاں کی اوقات خاص ہیں کہ آپ اے انسان جو لاپرواہی برت رہے، غافل ہے، اپنے دل کی آنکھ کھول، اور جو کچھ تو کر رہے ہیں وہ صرف تمہارا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اس کے کرب کے لیے ہونا چاہیے. اور جب ہم یہ مقصد حاصل کرتے ہیں تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ہوتے ہیں. اور اس شعر میں میر تقی میر نے بڑے خوبصورت انداز سے، سادہ لفظوں میں، ان کا انداز بیان اتنا خوبصورت ہے کہ ہمیں ہر چیز انہوں نے سمجھا دی کہ یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ہمیں اصل کی زندگی کی فکر کرنی چاہیے. جب ہم اس کی فکر کرتے ہیں تو ہمیں ساتھ ساتھ دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے اور آخرت میں بھی. بچوں آپ بھی یاد رکھیں کہ ہمیشہ ہمیں صرف اس دنیا کی فکر نہیں. آپ بچے ہیں لیکن اگر آپ عمل کرتے ہیں اور آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اسی کو پیش نظر رکھتے ہیں تو دیکھیں آپ کی زندگی ابھی سے کتنی آسان ہوتی ہے. آپ جھوٹ نہ بولیں، ماں باپ کی عزت کریں، پڑھیں دل لگا کر، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں تو انشاءاللہ آپ ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں. اور اس میں ہمیں زندگی کی حقیقت کے بارے میں بتایا کہ ہم اس سے غافل ہوں اور اصل کی زندگی کی فکر کریں، لیکن حقیقت میں ہم اس دنیا کی فکر کرتے ہیں اور آخرت سے غافل ہوتے ہیں. اب اس میں حوالہ شعر مرگ ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر. یعنی اس میں کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ جو زندگی اور مرنے کے درمیان میں تھوڑا سا ہمارا صرف ایک، آپ کہہ دیں جیسے ہم بریک لیتے ہیں، ایک ٹائم ہے، کیونکہ ہم تھوڑی دیر کے لیے رکے ہیں اور اصل زندگی ہماری مرنے کے بعد شروع ہوگی. یہ تو ہم تھوڑی سی دیر، جیسے ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں تھوڑی دیر رک جاتے ہیں کسی جگہ پر آرام کے لیے، تو یہ تو وہ وقفہ ہے، وہ ہے، اور اصل زندگی اس کے بعد ہی ہوگی. اور جب ہم خواب دیکھ کر اٹھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ سب کچھ عارضی تھا. اسی طرح جب ہماری اصل میں آنکھ کھلے گی تو ہمیں اصل زندگی کا پتہ چلے گا. اور اللہ تعالیٰ ہماری بہت اچھی زندگی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی. شعر نمبر 4. بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اس طرح کی سی ہے. اب اس شعر میں شاعر نے پھر آپ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہر شعر دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے. اس میں آپ کہتے ہیں مجازی کی طرف آ گئے، عاشق کی طرف آ گئے، محبت کی حالت بیان کر رہے ہیں کہ بار بار کیا ہوتا ہے، دوبارہ جانا، در دروازہ، اس طرح بے چینی، حالت آپ کی کیفیت ہوتی ہے. اب اس میں بھی ہم اسی طرح صنف ادب لکھیں گے. غزل، شاعر کا نام میر تقی ہے. اب اس کا مطلب کیا بن رہا ہے کہ دل کے اضطراب اور بے قراری کی وجہ سے میں بار بار محبوب کے در پہ جاتا ہوں. یعنی شاعر اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، عاشق کہہ رہے ہیں کہ میرے دل کی جو بے چینی ہے، بے قراری ہے، اس کی وجہ سے میں محبوب کے دروازے تک پہنچ جاتا ہوں. اس میں بھی بیٹا آپ تشریح کرتے وقت تمیز، یعنی اس چیز کو ذہن میں رکھیں گے، مین چیز کہ جو عاشق ہے، شاعر ہے، اس کے دل میں ایک اضطراب اور بے چینی ہے. اور جب انسان بے چینی میں ہوتا ہے، بے قراری میں ہوتا ہے، تو اسے کچھ پتہ نہیں چلتا، وہ کوئی کام نہیں بھی کرنا چاہتا تو وہ کر پاتا ہے. اس میں بھی اسی کیفیت کو بتا رہے ہیں کہ اب وہ عشق کی حالت میں ہے اور اس نے اپنے ہوش و حواس اسے نہیں ہے. وہ چاہتا ہے بعض دفعہ کہ وہ بھی بے رخی برتیں، لیکن اب اس کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ وہ بار بار ایک بے چینی کی حالت میں اسے احساس بھی نہیں ہوتا اور وہ محبوب کے دروازے پر چلا جاتا ہے. کیونکہ اس کی مین وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمہ وقت وصال یار کی خواہش، کہ وہ ہر وقت کیا چاہتا ہے، وصال ہوتا ہے ملنا، کہ اپنے محبوب سے ملنا چاہتے ہیں. دیکھیں ہم کسی سے اگر ملنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا، ہماری خواہش بس یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس چلے جائیں، اسے مل لیں، اور بدلے میں بے شک محبوب کی بے رخی نظر آتی ہے، وہ اسے کوئی توجہ نہیں دیتا، وہ بار بار اسے ٹکراتا ہے. لیکن اس ٹکرانے سے بھی جو عاشق ہے اس کے جذبات میں شدت پیدا ہوتی ہے اور وہ کیا کرتا ہے، اسے احساس ہی نہیں ہوتا، وہ محبوب کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے. اب اس کے حوالے سے شعر دیکھیں، تیرے پوچھے ہر بہانے مجھے دل سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا. اب کوچے گلی کو کہتے ہیں، جگہ کو کہتے ہیں اب عاشق کا کیا حال ہے، وہ اس میں بڑی خوبصورتی سے بیان کر رہے ہیں. بہانہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی آپ عذر پیش کریں کہ آپ جب دن رات اسے یاد کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، کبھی بہانے ڈھونڈ کر اس کی گلی میں پہنچ جاتے ہیں اور کبھی
وہاں پہنچ کر کبھی کسی سے بات کرتے ہیں، کبھی اس سے بات کرتے ہیں، کبھی کسی سے بات کرتے ہیں، یعنی بات کرتے ہیں اس میں مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کا ذکر ہو، وہ جس سے بھی بات کرے محبوب کا اس میں ذکر شامل، اور وہ اپنی بے چینی کو ختم کرنے کے لیے، تسکین کے لیے وہ یہ سب چاہتا ہے کہ دوسروں کے پاس جائے، ملے، جو جگہ ہے اس کے ارد گرد وہ چکر لگائے، وہاں پہنچے۔ تو اب آپ دیکھیں پھر اس شعر کو کہ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت تب اس طرح کی سی ہے، یعنی میں اپنے محبوب کے دروازے پر بے قراری کی، بے چینی کی کیفیت میں بار بار پہنچ جاتا ہوں، تاکہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی جواب نہیں دے گا، بے رخی، لیکن مجھے ایک امید ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ میری طرف توجہ نہیں دے رہا، اور مجھے یہی امید ہوتی ہے کہ وہ میرا خیال رکھے گا، اور اسی حالت میں اس کے در پر بار بار پہنچ جاتا ہوں۔ شعر نمبر 5، میں جو بولا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ اب یہ بھی شعر آپ دیکھیں اسی سے مناسبت رکھ رہے ہیں، اسی کی طرح ہے کہ محبوب کی بات ہی کر رہے ہیں کہ جب وہ اس کے در پہ دروازے پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، آواز آتی ہے۔ کس کی آواز آتی ہے؟ اس کے محبوب کی، کیونکہ وہ کہتا ہے یہ وہی اللہ اسے تباہ کرے، یہ وہی میرا عاشق ہے جو یہاں پہنچ گئے، کیونکہ وہ اس کے بار بار پہنچنے سے اس کی آواز کو بھی پہچان جاتا ہے، اس کی دستک کو بھی پہچان جاتا ہے۔ اس میں بھی ہم صنف ادب غزل، شاعر کا نام میر تقی میر، اور اس کا مطلب میں آپ کو دوبارہ بتا رہی ہوں مفہوم، کیونکہ جب تک ہم اس کا مفہوم نہیں لکھتے، سمجھتے نہیں، ہم تشریح نہیں کر پاتے۔ میرے محبوب کی عدم توجہ کا یہ عالم ہے کہ میری آواز سنتے ہی وہ مجھے تباہ حال عاشق کہہ کر دھتکار دیتا ہے، یعنی ٹھکرا دیتا ہے۔ تو اسے ہم ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی عاشق محبوب کے پاس پہنچتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ میری بات سنے، مجھ سے بولے، لیکن وہ اس کو دھتکارتا رہتا ہے، اسے بار بار دھتکار دیتا ہے۔ دھتکار کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اسے ٹھکرا دیتا ہے، اسے بار بار واپس بھیج دیتا ہے، اسے کوئی انس ہی نہیں ہوتا، اسے کوئی محبت ہی نہیں ہوتی، اور وہ اسے سن کر ہی اس کا نام لے کر کہتا ہے کہ وہ یہاں سے چلا جائے، اور وہ اسے آپ کہہ دیں کہ برے لفظوں میں یاد کرتا ہے۔ اس میں بھی ہم تمہید یہی کہ محبوب عدم توجہ کا اس کا شکار ہے، اس کی توجہ ہی نہیں دے رہا اس پر، لیکن جو عاشق ہے اسے وصال یار کی بنیادی خواہش ہے، اور وہ اس کی بے وفائی کی پرواہ کیے بغیر بہانے سے اس کی گلی تک پہنچ جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اسے برے القاب ملتے ہیں، برے الفاظ ملتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو تباہ حال عاشق کا لقب بھی دیا جاتا ہے، اسے وہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تو وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو برباد کرے، تباہ کرے، کہ یہ تو بار بار آ جاتا ہے، کیونکہ محبوب کو اس سے کوئی محبت نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے، اور وہ اسے طاقت کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن جو عاشق ہے وہ اپنی دیوانگی میں بار بار اس چیز کی پرواہ کیے بغیر اس کے دروازے پہ جا کے دستک دیتا ہے، اور اسی چیز کو کہہ رہے میں جو بولا، کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب سی، کہتے جیسے میں بھی بولا ہوں فوراً ہی اس نے مجھے تباہ حال عاشق کہہ دیا کہ اسے تو اللہ تعالیٰ تباہ کرے، پوچھے۔ اب اس کی مناسبت سے وائی دیوانگی شوق کہ ہر دم مجھ کو آپ جانا ادھر، آپ ہی حیران ہوگا۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں دیوانگی، یعنی کس کا ذکر کیا گیا کہ ہم جنون، دیوانگی اس میں آ جاتی ہے، اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دیوانہ ہے۔ تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جب شوق میں، کہتے ہیں ہر وقت دیوانے شوق میں کہ اس سے ملنے کے شوق میں وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، اسے محبوب کی کوئی محبت نہیں ملتی، اور وہ خود ہی پریشان ہو کر واپس آ جاتا ہے۔ اس شعر میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی بیٹا کہ میں جو بولا کہ یعنی کہ اس کی آواز سنتے ہی وہ اسے برے القاب سے اور بری ناموں سے لیتے ہوئے اسے بددعائیں دیتے ہوئے کہہ رہا ہے، اور اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ شعر نمبر 6، آتش غم میں دل بھنا شاہد، دیر سے بو کباب کی سی ہے۔
आतिश गम ने दिल बुना शायद देर से बू कबाब की सी है। अब इसमें क्या है कि आतिश आग को कहते हैं, गम की आग में, दिल भुनना जल जाना, कहते हैं शायद आतिश गम यानी गम की आग में दिल मेरा बिल्कुल जल गया, और दूर से ही लग रहा है कि क्या हो रहा है कि हम उसे बू आनी शुरू हो गई है। कहते हैं लग रहा है कि ये कबाब की, यानी जैसे कबाब बनते हैं और खुशबू आती है अगर वो जल जाए तो, और बन रहा हो तो वो इसकी खुशबू की बात कर रहा है। सिनफ अदब गज़ल, शायर का नाम मीर तकी मीर। अभी इसका मतलब मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। थोड़ा सा ये है कि इसमें आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, आप कहें क्या कबाब और ये क्या जलने का जिक्र हो रहा है, तो इसको मैं आपको आसान लफ्ज़ों में और बताती हूँ। गमों की आग में मेरा दिल कबाब की तरह जल रहा है। यानी देखिए, जिस तरह कबाब तेज़ी से आग में पकते हैं, इसी तरह वो कह रहा है कि आग इतनी तेज़ है कि मेरे दिल भी लग रहा है कि वो कबाबों की तरह पक रहा है और बिल्कुल वो इस तरह जल रहा है। अब इसमें सबसे पहले आप तमहीद यानी बताएंगे कि उसकी बेरुखी है, वो गम है और उसका दिल जो है बिल्कुल जल गया हुआ है। किस वजह से? कि ज़िंदगी गमों से ताबीर, कि अब उसकी ज़िंदगी में महबूब कोई भी खुशी नहीं दे रहा, उससे कोई मोहब्बत का इजहार नहीं कर रहा, उसकी बात का जवाब नहीं दे रहा। तो इस वजह से मुसलसल गमों की वजह से उसकी ज़िंदगी बहुत एक आग की तरह बन गई है और उसका दिल भी उसमें जल रहा है। और उसकी असल वजह क्या है? महबूब की बेवफाई। अब आप देखें, कोई आपसे बेरुखी बरतता है, अच्छा नहीं समझता, तो क्या होता है? हमारे दिल की कैफियत का इजहार होता है। और वो इसी तरह है जिस तरह उन्होंने तशबीह दे दी है कबाब की तरह। कबाब आग में जब पकता है तो उसकी में आने शुरू हो जाती है खुशबू। तो वो यही कह रहे हैं कि जब मुश्किलात से गुजरते हुए मेरे दिल की हालत भी ये हो गई। अब उन्होंने बड़ी खूबसूरत मिसाल पेश की है और उनका अंदाज भी बहुत अच्छा है कि जिस तरह आग में कबाब जलते हैं और हमें देर से हो, कुछ देर बाद उसकी खुशबू आनी शुरू हो जाती है, और मेरा दिल भी इतना जल चुका है कि कोई दूर से ही देखकर मेरे गमों का अंदाज़ा कर लेता है और उसे अंदाज़ा हो जाता है कि मैं ही वो बदनसीब आशिक हूँ जिसको महबूब कोई भी खुशी नहीं देता, उसे बात नहीं करता, और लोग दूर से ही मुझे देखकर मेरे दिल की कैफियत का अंदाज़ा कर लेते हैं। असल में चीज़ ये देखें, इसमें यही है इस शेर में कि आतिश गम में दिन बुना, यानी कि जब इंसान का दिल गमों में जल जाता है तो फिर लोग दूर से उसका अंदाज़ा कर लेते हैं। इसी तरह जैसे जब कबाब की खुशबू आती है तो वो भी। अब शायर इसमें यही चीज़ बता रहे हैं कि मेरी जो कैफियत है उसका लोगों को अंदाज़ा होना शुरू हो गया, वो मेरे दिल की बात समझना शुरू हो गया कि ये गम में जल जल के इसका दिल बिल्कुल कोयला हो गया, कबाब की तरह हो गया, जल चुका है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाए। अब ये देखिए, इसकी मुनासबत से शेर बहुत खूबसूरत है कि जो देखें, जब इश्क होता है तो उसमें मसले भी होते हैं और कभी भी आसान नहीं होता। इसके लिए आशिक को बहुत से इम्तहान देने पड़ते हैं, और वो इसकी मिसाल क्या दे रहे हैं कि एक आग का दरिया और डूब के जाए। अब आप देखिए, आग कितनी मुश्किल होती है और उसमें से गुजरना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आशिक ने उस आग में से गुजर कर किनारे तक जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गज़ल नंबर 1। बच्चों, हम 6 अशार इसके कर चुके हैं, अब आज हम 7वें शेर को पढ़ते हैं। मेरी नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है, यानी इसमें मीर ज़िक्र अपने यानी तकल्लुस का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपको बताया था कि जिस आखिरी शेर में शायर अपना तकल्लुस इस्तेमाल करता है उसको मक्ता कहते हैं। तो मीर अपने महबूब की आंखों की तारीफ़ करते हुए कह रहे हैं कि मुझ पे जो नशा है वो सारा उसकी आंखों का असर है। इसी तरह हम इसमें लिखेंगे हवाला शेर, सिनफ अदब गज़ल, शायर का नाम मीर तकी मीर। अब आप इसका मफ़हूम सुने। ए मीर, मेरे महबूब की अधखुली आंखों में इस कदर मस्ती और नशा है जैसी शराब में हुआ करता है। यानी इसका मतलब क्या बना कि मेरे महबूब की जो आधी खुली आंखें हैं, झुकी हुई आंखें हैं, उसमें इस कदर नशा है, मस्ती है कि जैसे वो शराब में होता है। यानी आप जानते हैं कि शराब एक नशे वाली चीज़ है, और जब इसे कोई पीता है तो उससे अपने होशो हवास में नहीं होता। तो इसीलिए जब मीर अपने महबूब की
आंखों की तरफ देखता है तो उसे कोई भी होश नहीं रहता और उसकी कैफियत ऐसी हो जाती है जैसे शराब के नशे की। और वो इसी की वजाहत कर रहा है कि मैंने कोई नशा नहीं किया, कोई शराब नहीं पी, बल्कि ये मेरे महबूब की हुस्न जमाल के असर है। उसकी तारीफ़ करते हुए कह रहे हैं कि उसका असर है जो मुझ पर तारी हो गया और मैं शराब के नशे के से ज़्यादा मस्त हो गया हूँ। हुस्ने निगाह का ज़ौक़, बेटा इससे मुराद यही होता है कि जब हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो वो हमारी नज़र का शौक़ होता है। यानी जब हम जिस चीज़ को भी देखते हैं, अगर शौक़ से अपने खूबसूरती को देखते हैं तो वो हमारी नज़र में खूबसूरती का असर होता है। यानी देखने वाले के कहते हैं आँख में हुस्न होता है। तो हुस्न देखने के लिए एक आँख का शौक़ होना भी चाहिए। और आपको पता है कि आशिक जो है वो महबूब से बहुत ज़्यादा उन्स रखता है, मोहब्बत रखता है और उसका मिजाज ऐसा होता है कि वो जब भी उसकी तरफ देखता है उसकी कैफियत मुख्तलिफ हो जाती है और वो महबूब पर फ़िदा हो जाता है। और वो यही जिक्र कर रहा है कि उसकी झुकी हुई पलकों में बिल्कुल नशे वाली कैफियत है। जो वो मेरे सामने होता है, मैं उसे देखता हूँ तो मुझ में बिल्कुल भी किसी चीज़ की होश नहीं रहती, किसी चीज़ की समझ नहीं रहती, किसी चीज़ का भी होश नहीं होता और मुझ पर बिल्कुल शराब पीने वाली कैफियत हो जाती है। और लोग समझते हैं शायद मैंने नशा किया हुआ है, लेकिन ये शराब का नशा नहीं है, ये मेरे महबूब के हुस्न का असर है और उसकी प्यारी और नीम बाज आँखें जो बिल्कुल खूबसूरत हैं, उनका असर है। जब मैं उनकी तरफ देखता हूँ तो मुझ में सारी उसकी आंखों की जो मस्ती है वो छा जाती है और मुझे अपने आप में कोई होश नहीं रहती। इनकी आंखें ये कहती फिरती हैं, लोग नाहक शराब पीते हैं। इस शेर को भी शायर ने बहुत खूबसूरत अंदाज में आंखों की मुनासबत से लिखा। ये इसकी मुनासबत का ये है कि महबूब की जो आंखें हैं वो ये कहती फिरती हैं, यानी उनमें इतना असर है, वो लोगों को कहते हैं कि मेरी तरफ ही देख लो, तुम बिला वजह शराब पीते हो। क्योंकि मैं जिसकी तरफ भी देखती हूँ या मेरी आंखों की तरफ जो देखता है उसमें इतना नशा होता है कि वो शराब को भी मात दे जाता है। तो असल में बच्चों इस शेर का मकसद और इसमें बताने का शायर का यही मतलब था कि जो महबूब है मेरा वो इतना खूबसूरत है। और आपको पता है हमारी शायरी में अक्सर आशिक जो है अपने महबूब की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करता है और यहाँ पे वो उसकी नीम बाज यानी अधखुली आंखों की तारीफ़, मस्त आंखों की तारीफ़ कर रहा है कि मुझ पर उसकी आंखों से इतना नशा छा जाता है कि कोई भी शराब भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो उम्मीद है कि बेटा आपको ये सारी गज़ल के अशार समझ आ गए होंगे। फिर भी इसमें आपको मुश्किल हो तो